اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہموطن کے تمام تر ناظرین کو ایک بار پھر عید مبارک۔ جنہوں نے کل عید منائی ان کو بھی عید مبارک، جنہوں نے آج منائی ان کو بھی عید مبارک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور وہ ویڈیو تھی روٹی ہل مسجد کی کمیٹی کے کچھ لوگ اس میں تھے، اور ان سے جب بات کی کہ آپ لوگ کیوں 3 گھنٹے کا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں کچھ کویسچن ریز ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر آیا اور مولانا شبیر صاحب کا ذکر آیا۔ تو یہ بددیانتی ہوتی کہ ہم مولانا شبیر صاحب سے اس موضوع پہ کمپریہنسولی ایک جامع بات نہ کرتے۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب کے ساتھ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ جو لوگ آسٹریلیا میں مون سائٹنگ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو نہیں فالو کرتے، جو کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان پہ احسان عظیم ہے کہ یہ ایک پاپولر مذہبی شخصیت ہے ہمارے درمیان۔ آج کچھ سوالات کمیونٹی کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ، میسیجز پہ، ای میل پہ، صبح سے میری عید جو ہے وہ ٹیلی فون، ای میل اور میسیجز کے درمیان اور فیس بک پہ اٹکی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کر کے اگر کسی قسم، ہمارا پہلی بات میں آپ کو یہ واضح کر دوں، ادارہ ہموطن ہمیشہ سے کسی بھی سیاست کا کسی پارٹ کا حصہ نہیں بنتا۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ بالکل کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے اور بہتری کے لیے کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے لیے کرتے ہیں۔ کسی فرقے کو، کسی چیز کو ہم جو انتشار کی طرف جائے اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے آج جو ہے وہی سوالات، کچھ سوالات جو کل ریز ہوئے وہ، اور پہلا کویسچن میرا جو ہے وہ ڈاکٹر شبیر صاحب سے وہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو 3 گھنٹے کا چاند کا زون ہے جس پہ بات ہوئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ آپ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو آپ فالو کریں، آپ اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ 2-3 سالوں سے یہ بات بار بار آ رہی ہے کمیونٹی کے اندر۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہے اس کی ذرا سے میں آپ کو وضاحت کر دوں صورتحال کی۔ وہ یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے، غالباً 2002 کا غالباً قصہ ہے، یہ 18 سال کے قریب کا قصہ ہوگا۔ جب آسٹریلیا تشریف لائے تھے تو پھر میرا یہاں بھی قیام رہا حضرت کا۔ حضرت ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں شیخ الاسلام ہیں وہ۔ تو اس مون سیٹنگ کے اوپر اور مختلف موضوعات پہ گفتگو رہی، مشینی ذبیہ، مختلف امور پہ، لیکن خاص جو ایک مسئلہ ہے وہ مون سیٹنگ کا تھا، اس پہ حضرت سے ہماری بات چیت رہی۔ تو اس پہ مختلف پرائے پر گفتگو ہوتی رہی۔ تو اس کے بعد جا کر یہ تو گفتگو ہماری ہوئی اے ڈے بیفور ہوئی، پھر نیکسٹ ڈے فجر کے بعد، صبح ناشتہ کے بعد پھر دوبارہ بیٹھے۔ تو 4-5 علماء کرام بھی تھے۔ تو اس میں جو ہے سارے حضرات کے نام تو یاد ہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو ہے اپنے مولانا اسد اللہ طارق صاحب بھی تھے، اور 3-4 ساتھی اور تھے جو اس وقت غالباً مولانا عزیر صاحب تھے برسبن سے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور شاید لوکل 1-2 اور علماء تھے۔ میں 3-4-5 اس وقت آپ اس مجلس میں جو ہمارے گھر جو موجود لوگ تھے، اور اس وقت آپ روٹی ہل مسجد کے امام اس وقت میں روٹی ہل مسجد میں امام تھا۔ تو اس وقت پھر جب بات ہوئی تو پھر اس میں ایک یہ طے ہوا کہ کیوں نہ ایسی شکل اختیار کر لی جائے جو کہ 3 گھنٹے، کیونکہ ہم یہاں سے سڈنی سے پرتھ تک 3 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، تو وہ کنٹریز جو 3 گھنٹے کے اندر آ رہی ہیں تو پھر یہ کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو جس کے اندر جو نا پھر کنٹریز کا نام آیا، جس میں یہ آپ کے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، تو یہ جو 3 آور زون کے اندر آتے ہیں۔ تو اس پر علماء کرام سے بات چیت رہی۔ تو اس کے بعد جا کر سب نے کہا کہ آئیڈیا اچھا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کسی طریقہ سے اتحاد ہو جائے اور یہ لوگ اس پہ کم سے کم چل پڑے۔ دیکھیے اتحاد کی یہاں اصل میں دو صورتحال ہے، وہ واضح کر دوں پہلے۔ ایک علماء کا وہ طبقہ ہے جو حساب فلکی پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، عرب حضرات ہے، دوسرے حضرات جو ہیں وہ کیلکولیشن پہ جاتے ہیں، اور ان کا آج کیا نہیں ہے۔ میں یہاں 92 میں آیا ہوں، تو سنس دین میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ حساب فلکی پہ جاتے ہیں۔ کیا وہ غلط ہیں؟
اب یہ ایک الگ ایشو ہے، کیونکہ ابھی آپ کا سوال فی الحال یہ ہے کہ حساب فلکی پر میں انشاءاللہ بعد میں بات کر لوں گا آپ کے سوال کے جواب کے بعد، پہلے ذرا سے مولانا کا واضح کر دوں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو دو پارٹ ہے، ایک حساب فلکی کا ہے، ایک آپ کے ہے رؤیت ہلال کا ہے. چونکہ ہم رؤیت ہلال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، اور اس سلسلے میں 40 سے زائد احادیث موجود ہیں. یعنی اتنی بڑی تعداد ہے جو یہ احادیث متواترہ بن جاتی ہیں. اور احادیث متواترہ کا انکار جو علماء وہ جانتے ہیں کہ کس قدر بہت بڑا مصدقہ حدیثیں ہیں. نہیں متواتر نہیں ضعیف تو دور نہیں، میں متواترہ کی بات کروں. حدیث متواتر جو ہے نا وہ ہے کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت جنہوں نے روایتیں نقل کی ہوں کسی ایک مسئلے کے اوپر جس کا انکار ناممکن ہو، جس طریقے سے واقعہ معراج ہے. تو واقع معراج کی جو روایت ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے. اب ایک شخص انکار کرتا ہم نہیں مانتے اپنی عقل کی وجہ سے، تو اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا فتویٰ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور علماء اصولین محدثین نے نقل کیے ہیں. اسی طریقے سے میرا یہ ہے اس میں کہ مون سیٹنگ کے جو روایات ہے وہ احادیث متواترہ ہے، تو لہٰذا اس کا انکار جو ہے نا بہت ہی مطلب خطرناک ہو جائے گا. ٹھیک، اسی لیے ہم لوگ اس پر شدت کے ساتھ قائم ہیں اور اس پر ہم چل رہے ہیں. تو بات آئی رؤیت ہلال کے اوپر، وہ یہ ہے. ٹھیک، اب جو یہ تھا کہ 3 گھنٹے والی بات آ رہی تھی کہ شاید یہ اختلاف حساب فلکی والوں کے ساتھ کر ہم یہ کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ منیمائز ہو جائے. لیکن یہ جو 3 آورس کے ساتھ جو مسئلہ ہے پھر بھی منیمائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ رؤیت کا ہے، ان کا مسئلہ حساب کا ہے. تو حساب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے منتھس بیفور، ڈیز بیفور ڈیسائیڈ کرتے تھے فلاں دن روزہ ہے فلاں دن عید ہے، اور ہم نے 3 آورس زون کو بھی لے لیں گے تب بھی ہم نے ایک فیصلہ کب کرنا ہے؟ آفٹر دا مون سیٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ اتحاد یہ سمجھ میں آ جائے کہ آسٹریلیا میں اتحاد ہو جائے، یہ تو امپاسبل ہے. وہ تو پاکستان میں بھی اس بار وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو لہٰذا یہ اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتحاد تو ناممکنات میں سے ہو گیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ پورا اتحاد ہو جائے کہ ہم پورا آسٹریلیا ایک ساتھ مل کے عید کریں. تو یہ لہٰذا یہ ہو گیا. اب رہ گیا حضرت نے جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک تھی، ایک تجویز، فتویٰ نہیں تھا. یہ لفظ استعمال فتویٰ وہاں غلط ہو رہا ہے. فتویٰ ایک کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ فتویٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں بار بار حضرت کا فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بندہ ہوگا مستفتی، سوال کرنے والا، ایک سوال بھیجتا ہے مفتی کے پاس ان رائٹنگ. اس کے بعد ان رائٹنگ جواب آتا ہے. فتویٰ کا جواب آئے گا، مفتی کے اپنا دستخط ہوں گے. اس کے بعد ان مفتی صاحب کے 2-3 اور ہوں گے مصدق جو ان کی تصدیق کریں گے کہ الجواب صحیح ہوں. اور کوئی بہت ہی کریٹیکل کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو 8-10 مفتیوں کا سائن ہوتے ہیں، الجواب صحیح ہوں، الجواب صحیح ہوں. یہ کہلاتا فتویٰ. تو یہ ایسی کوئی فارم تو تھی، ان کی کوئی فارم نہیں تھی. مولانا تقی عثمانی صاحب جو تشریف لائے تھے تو یہ فتوے کی شکل نہیں تھی. پہلی بات وہ ایک تجویز تھی. بڑا فرق ہے. آپ ایز اے وزیٹر کہیں جاتے ہیں، کچھ اختلافی مسائل ہے تو آپ اپنی رائے پیش کر دیتی ہیں، ہماری رائے ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں بہت اچھی رائے، ہم نے اتفاق کر لی، سب اتفاق کر لی. تو یہ ایک ہوتا فتویٰ کی کہانی الگ، اس کی سچویشن الگ ہے. تو لفظ فتویٰ جو استعمال کر رہے ہیں اتنا علم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی لفظ فتویٰ آپ اہل علم کا کیا استعمال کر رہے ہیں. کم سے کم مسائل نے جو سوال کیا اس کا سوال آپ دکھائے ان رائٹنگ، اور مفتی نے جو جواب دیا وہ ان رائٹنگ دکھا. پھر مفتی کا جواب خالی ایسے نہیں ہوتا، باقاعدہ فتویٰ نمبر ہوتا، ان کے باقی سسٹم میں رجسٹرڈ ہوتا ہے. 50 سال بعد بھی اگر پہلے کبھی لیا ہوگا تو اگر آپ 50 سال کے بعد دیکھیں گے تو آپ کے سسٹم سے آ جائے گا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے تجویز دی، فتویٰ. ہاں، بڑا فرق. فتویٰ تو ہو ہی نہیں سکا نا. ہم نے سے کسی عالم نے جو حضرات موجود تھے کسی نے سوال نامہ حضرت کو نہیں لکھا، حضرت کو کسی نے سوال نامہ تحریر میں نہیں دیا کہ حضرت تحریر میں جواب دے. یہ ہوتا ہے فتویٰ کی شکل. اچھا، اس میں کیا کوئی پیپر پہ تحریر ہوئی؟ ہاں، وہی تو بتاؤں. تجویز آئی تھی، حضرت کی تجویز آئی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ جو پرت تک انتظار کرتے ہیں، جو پرت کے جیسے 3 گھنٹے کا ہے یا 2 گھنٹے کا سردی گرمی کے لحاظ سے فرق، تو جن کنٹریز میں وہی 2 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے تو اس کو آپ لے لیں. تو اس وقت جب بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ اچھا ہے کہ اس میں کوئی حرج کوئی نہیں اس بات کو ماننے میں. تو اس میں ہم نے بھی دستخط کیے تھے، حضرت کے دستخط تھے ہی 3-4 ساتھی جو علماء تھے اس وقت موجود. یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے تحریری شکل اس کو دی اور اس پہ دستخط. ہاں، تجویز فتویٰ کا لفظ جو ہے نا یہ ٹیکنیکلی تحریر ہوا، تحریر گفت و شنید ہوئی جو تجاویز. اسی لیے حضرت کی کتاب جو ہے دنیا میرے آگے، اس میں بھی آپ نے لکھا کہ ایک تحریر، انہوں نے بھی نہیں کہا فتویٰ، حضرت نے بھی لفظ تحریر کا استعمال کیا اپنی کتاب میں. تو تحریر
جو ایک تجویز کے شکل میں تحریر آئی تھی. تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. وہ ایک تحریر آئی تھی حضرت کی. اس کے اوپر جو ساتھی تھے 4-5 آدمی جو تھے مشکل سے, تو ہم نے سائن کیے تھے. ٹھیک ہے. مگر یہ مسئلہ یہ تھا, ظاہری بات ہے کہ حضرت تو وزیٹر تھے, تشریف لائے تھے. پھر اس کے بعد جا کے یہ اس مسئلے کو پھر میری بالکل حضرت کے جانے کے فوراً بعد ہی میرے خیال میں ہماری اگلے میٹنگ تھی علماء کرام کے ساتھ. تو ہماری اس زمانے میں ایک علماء کی ایک باڈی تھی, مجلس علماء آف آسٹریلیا. ایک ابھی بنی, اس سے پہلے ایک تھی مجلس علماء آف آسٹریلیا. تو وہ ایک ہماری ایک باڈی تھی. تو پھر ہم نے پہلی میٹنگ میں یہ بات رکھی. اس میں چونکہ عرب علماء بہت ہیں, ہماری جو مون سائٹنگ کمیٹی جو ہماری ہے اس میں مجلس علماء آف آسٹریلیا. اگلا سوال اسی طرف آئے گا کہ آپ کے جو مون سائٹنگ آسٹریلیا ہے, اس کے علماء کون کون سے آپ کے ساتھ شامل ہیں, کتنے علماء ہیں, صحیح, اور آپ کا سورس, چاند دیکھنے کا سورس کیا ہوتا ہے؟ وہ بتا. میں چاہتا حضرت والی بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں تاکہ اس کو انشاءاللہ میرے خیال میں وہ کافی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ فتویٰ نہیں تھا, فتویٰ نہیں تھا, تجویز تھی جو تحریر ہوئی. اس پہ سارے جو لوگ جو اس وقت جو 3-4 ساتھی موجود تھے, جو بھی اس میں محفل اس وقت موجود, وہ میرے گھر پہ ناشتہ ہوا تھا. تو اس کے بعد جب 2-4 ساتھی, یعنی آپ میزبان تھے؟ میں میزبان تھا. تو دوسرے علماء کرام جو ہمارے جو پوری جو مجلس علماء آف آسٹریلیا کا پورا بورڈ وہ نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ فجر کے بعد جیسے ہوتا ہے گھر کا ماحول تھا. جی ہاں, اور وہ باقاعدہ یہ مجلس حضرت کا اسپیشلی صرف اس لیے نہیں ہوا تھا, وہ تو بہت سارے مختلف مسائل بات چیزیں تھیں, ان میں سے ایک حصہ ایک پارٹ آیا تھا. تو ماشاءاللہ اس پہ بات ہوئی. اچھا, تو میں اس کو دسا واضح کر دوں کہ پھر ہوا کیا کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا, اور یہ جو بات آ رہی ہے. تو وہ اگر آپ اس کا وہ مجھ سے سوال کرنا چاہیں تو اس کا میں جواب دیں. میں بالکل آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے استاد ہیں. وہ ہمارے خیر ویسے تو استاد نہیں, میں نے وہاں سے تو نہیں پڑھا, لیکن ہمارے وہ اساتذہ میں سے ہمارے ہیرو شیخ الاسلام ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپ کو تجویز دی, اس پہ آپ نے بھی دستخط کیے, باقی لوگوں نے بھی دستخط کیے. اس تجویز کو آپ نے مانا کیوں نہیں؟ یہ لفظ یہی بہت غلط ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. یہ یعنی ابھی تک بہترین آج جو کیا کام کیا اچھا کیا کہ آپ نے مجھ سے اچھی بات ہوئی نا. بالکل بننا چاہیے تھا. اور جو لوگ بجائے اس کے بعد سن کے پھیلا گیا, دیکھو ڈاکٹر شبیر نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی, اپنے بزرگوں کی بات نہیں مانی, تو کم سے کم مجھ سے پوچھے. الحمدللہ لوگوں نے پوچھا, ہم نے سب لوگوں کو جواب دیا. ظاہر بات ہے وہ تو گھر پہ ایک تجویز آئی, اس کے بعد جا کے اگلی ہماری میٹنگ ہوئی علماء کرام کی مجلس علماء آف آسٹریلیا کی, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں, وہ تو جا چکے تھے. ہماری جو ایک میٹنگ منتھلی ہوا کرتی تھی علماء کی, تو اس کے اندر جو ہم نے علماء کی اس میں رکھا تھا اس مسئلے کو, کہ تاکہ جو یہ حضرات جو ہیں کہ کیا کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے ساتھی علماء کرام تھے, اور اس میں عرب حضرات زیادہ ہیں, عرب علماء زیادہ ہیں, تو ان حضرات نے اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب کی اس تجویز کو. جو علماء اس میں محفل میں مجلس علماء آف آسٹریلیا جو تھے, جو مون سائٹنگ کے اسٹرانگ فالوورز ہیں, تو ان لوگوں نے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 2002 کا غالباً زمانہ تھا. ان کا کوئی فگر آپ کو یاد ہے کتنے لوگ؟ ہمارے اس زمانے میں تو زیادہ علماء تھے ہی نہیں نا پورے آسٹریلیا میں. اب تو ماشاءاللہ کافی علماء کی تعداد آنا شروع ہو گئی ہے. اس وقت ہماری مجلس علماء آف آسٹریلیا میں اس وقت ہمارے تھے 25 لوگ, یعنی نہیں وہ سڈنی سے پٹ تک کا تھا ہمارا. تو سڈنی میں 12 ممبرس تھے. سڈنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 12 ممبرس تھے, جن میں شیخ عبد المعیز بھی شامل تھے, شیخ طارق البقائی بھی تھے, شیخ مفتی عبد الکریم شاہ بھی تھے, اور بھی حضرات تھے. تو خیر مختصر یہ ہے کہ ان حضرات نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہمارے لیے یہ امپاسبل ہے کہ ہم 3 hours کی جو ہے نا اس کو ہم مانیں. اچھا, مسئلہ یہ کہ یہ ایک تجویز آئی جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ اچھا, اور آپ کے علم میں لے آؤں. پہلے میں یہ بات کو واضح کرتا ہوں, یہ ہوا تھا مسئلہ. تو چونکہ اسٹیٹ اوے ان حضرات نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم مون سائٹنگ پہ چلیں, ہمارے جو مون سائٹنگ کے اتحاد ہے وہ نہ ٹوٹے. کم سے کم سڈنی سے پٹ تک جتنی علماء تھے, تو وہ جو ہے وہی علماء کی تعداد اب بڑھ کے اوور 100 سے ابھی وقت. ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ ایک بات پہ متفق ہے کہ ہم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا, چاند دیکھ کے عید کرنی ہے, تو وہ حضرات وہی علماء
جب وہ اس کو نہیں مان رہے تو ظاہر بات ہم کس طریقے سے آپ اکیلے تو اکیلا شبیر، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ جو خواہ خواہ کے مجھ پہ بات ہے کہ اکیلا شبیر احمد کا نہیں، ٹھیک الحمدللہ میں کوآرڈینیٹر ضرور ہوں پورے مون سیٹنگ آسٹریلیا کمیٹی کا، لیکن ظاہر بات ہے جب بھی ہوتا میٹنگ ہوتی مشورہ ہوتا تجاویز آتی، اس کے بعد جا کر جو بھی ہوتا اس کے بعد جا کر عمل کیا جاتا. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں آج تک میرے ذہن میں ہے اور کئی دفعہ میں نے اس پر کام کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، ٹائم علماء کے مجلسوں میں بیٹھ کر یار اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس میں تھوڑا سا سوچا جائے. لیکن چونکہ وہ یہ ان حضرات نے شروع سے انکار کیا ہوا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اب سوال ہی پیدا ہوتا کیوں نہیں کرتے. اور یہ کچھ چھوٹے موٹے علماء نہیں، بڑے نام سے میں آپ کو پوری لسٹ دکھاؤں گا تو ہر اماموں کے بڑے بڑے ایک فالوورز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ہمارے کمیونٹی ہم سے سوال کر سکتی پوچھ سکتی ہے کہ بھائی یہ دوسرے علماء وہ کیوں اس بات کو نہیں مانتے. تو یہ ذرا سا میں آپ کو چاہوں گا کلیئر کر دوں ذرا. وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو بات فقہی ہے، میری مولانا تقی عثمانی صاحب سے پچھلے سال بات ہوئی تھی ڈیٹیل کے ساتھ اسی مسئلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب سے. تو یہ دوبارہ یہی بات انڈونیشیا اور تمام مسائل کے آ رہے تھے. تو مولانا کو میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے 3 آور زون کا یا 5 آور زون کا یا 8 آور زون. ایشو جو ہے ڈاکٹر پروفیسر الیاس نے بھی نا دنیا کو جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ 4 زون میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کے 4 زون بنا لیے جائے. یہ 3 آورس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اور ذرا بڑھا رہے ہیں اور تاکہ 4 حصے کر دیں، ایزی ہو جائے گا. پھر یہ کہ پھر آسٹریلیا کو اس میں لے لیں، فلاں کو ایزی ہو جائے گا. تو یہ بھی اگر علماء کرام، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر علماء کرام کسی مسئلے میں متفق ہو جاتے ہیں سارے کے سارے علماء اور اس کو بجا کر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو میں آج بھی تیار ہوں. اس سلسلے میں نے ماضی میں کافی کام کیے. ایک وقت ایسا تھا میں آپ کو بتاؤں، سوری آپ کو روک رہا ہوں ناظرین، یہ ایک چیز بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ انہوں نے اس پہ کام پہلے کیا. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر علماء باقی متفق ہو جائیں تو عید ایک ہی ہو جائے بنسبت اس کے. عید ایک نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، پھر بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ حساب فلکی والے جو عرب حضرات سارے کے سارے ہیں کیلکولیشن بن جائیں گے. صرف یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جو اردو بولنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کی جیسے ہوتی رہی ہے تقریباً. ایون تو اردو بولنے والے بھی ایک جماعت ہے جو حساب فلکی کو فالو کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی بڑا ڈفرینس نہیں آیا اگر ہم 3 آور زون کر لیتے ہیں. لیکن جو بات آپ کمپلیٹ کریے میں بتاتا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے تھے. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو اردو بولنے والے یا انڈیا پاکستان یا سب کانٹیننٹ کہہ لیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی تقریباً عید جو ہے وہ ایک ہو جائے گی. اس میں ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی سی روشنی اور ڈالیں آپ نے کوشش کی باقی علماء سے، ان کا اس پہ کیا سٹانس ہے، وہ کیوں اس کو نہیں مانتے؟ جی ہاں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ چیز میں بتاتا ہوں کہ ماضی میں جو میں نے اور کوششیں کی تھی ان میں سے ایک ذاتی کوشش تھی کہ پرسنلی ایک دفعہ میں نے سوچا تھا کہ علماء کرام کی ایک جماعت تیار کریں اور ہم لوگ انڈونیشیا جائیں، ملیشیا جائیں، وہاں جا کر ہم اپنی ساتھیوں کا کچھ وہ علماء جو وہاں انڈونیشیا میں موجود ہیں، ملیشیا میں موجود ہیں جی، ان کی ایک کمیٹی بنا دی، رویت ہلال کمیٹی، جو آلریڈی ہمیں پتہ تو ہے وہاں پر وہ چاند دیکھنے کے تمام کرتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ہم بات کریں گے. دیکھیں کہ ہمیں آپ کی جو اطلاع آئے گی چاند کی، ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کیلکولیشن پہ جاتی ہے، ہم آپ کی اطلاع کو لے کے اس کے مطابق ہاں یہاں کا کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے میں نے پرسنلی پورا پروگرام بنایا، علماء کے ٹیم تیار کر رہا تھا، اس پہ میں محنت کی. مگر ان علماء نے جو بات کہی ہے نا وہ بات ایسی ہے جو اب میں آپ کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ ان کے بات صحیح، ان کے بات میں جی بالکل آپ جی ہاں. تو وہ بات جو ہے وزن کیوں ہے وہ سنیے گا. یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جن علماء کی جماعت اور ٹیم سے ہم رابطہ کریں گے اور ان کو بتانے کے بھائی آپ ہم نے ڈائریکٹ بتانا ہے. وہ علماء کرام آج بھی میں آپ کو بتاؤں میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے. وہ چاند دیکھتے ہیں، انہیں چاند نظر نہیں آتا ہے. وہ ان کے میسیج آتے ہیں کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، ٹھیک. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ آتی ہے چاند ہو گیا، مون ہیز بین سائٹڈ. چاند یہ اس کا سورس وہ علماء ہیں یا ان کے نامینیٹڈ پرسنز ہیں؟ اگر آپ بات کریں گے انڈونیشیا کا، ملیشیا کا، تو ظاہری بات ہے وہ تو گورنمنٹ کا ہے نا. وہ لوگ دیکھتے ہیں، اپنی شہادتیں دیتے ہیں. آفیشیل اناؤنسمنٹ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ آپ کا چیئرمین کرتا ہے جو رویت ہلال کا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ ہے، یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ دیکھتے ہیں
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہ کہ ہمارے لوگوں نے یہ کہا ہم سے اگر ہم نے چاند نہیں دیکھا، لیکن حکومت جو ہے اناؤنس کر دیا ہم نے چاند دیکھ لیا، چاند کا فیصلہ کر دیا، اب ہم قوم کو بتائیں کہ ہمارے بندے مولانا فلاں صاحب نے چاند نہیں دیکھا، تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یہاں کے قوم کے لیے؟ سارے لوگ بولیں گے بھائی کیسے بات، گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دیا، اب آپ کو علماء نے نہیں دیکھا تو ان کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے یہ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے 3 آور زون میں جو پریشانی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب سے جب میری بات ہو رہی تھی اس میں حضرت میں یہ بتا رہے تھے، حضرت پریشانی سب سے بڑی یہ ہے، بعض ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکٹر شفیع صاحب کو اعتماد نہیں ہے نیبر کنٹریز پہ، میں نے کہا کہ اعتماد عدم، وہ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں ٹو بی آنیسٹ بات کروں گا، سوری آپ کو میں روک رہا ہوں، اب کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ فری بیٹھا ہوا، اس کا موڈ ہے کوئی تھوڑا سا مزہ لینے کا، وہ جو مرضی لکھ دے اس پہ نہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حضرت کے مجلس کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ اچھا اب میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو اور جو سن رہے ہیں ساتھیوں کو کہ یہ دیکھیں کہ کچھ میں آپ کو، میرے پاس تو ریکارڈز پڑے، صرف میں چند ایک ریکارڈ صرف آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایشو ہے، ایون دو اگر ہمارے یہ علماء کرام تیار ہو جاتے ہیں 3 آورس کیا 5 آورس، بات یہ ہے کہ علماء کرام اس بات پہ اجماع کر رہے ہیں، رؤیت ہلال والے، ہم اس کے مطابق، ایک شبیر احمد اکیلا اپنا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ظاہر بات ہے۔ اچھا میں آپ کو جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے جسٹ علم میں رہے، آپ سمجھ جائیں گے کیا، جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر یہ جو میں نے کاپی کی ہے، یہ moonsatting.com جو ڈاکٹر خالد شوکت صاحب جو رن کرتے ہیں، آپ جسٹ اس میں چلے جائیے، جسٹ منتھ آف رمضان، ابھی جو رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، یہ انڈونیشیا کی میں نے صرف رپورٹ پرنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیے انہوں نے سب لکھا ہوا، اس کے اندر سب مختلف جگہوں میں لوگ گئے، چاند کسی کو نظر نہیں آیا انڈونیشیا میں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے ریٹ میں جا کر کے کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے باوجود ایک آفیشیل جو منسٹری آف ریلیجن نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ فرسٹ ڈے آف رمضان جو ہے نا فرائیڈے سے، ایون دو کہ کسی کو بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، اب ہو گیا۔ اب لہذا آفیشیلی ملیشیا انڈونیشیا میں پہلا روزہ جمعے کو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جسٹ 1 مہینہ پرانا، جو پرانی خبر نہیں ہے تاکہ لوگ فریش رہیں، فریش بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہم یہ کہیں کہ بھائی اچھا لوگوں نے پھر روزے رکھے، لوگوں نے یہاں پر بے شمار لوگوں نے روزے رکھے فرائیڈے کو بیس آن دس، جبکہ یہاں ساری رپورٹس موجود ہے، چاند کہیں نظر نہیں آیا، لیکن آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو چکا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، تو کر دی، تو اب لہذا اس پہ فیصلہ ہوا، اگرچہ مطلب یہ کہ شدید طور پر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک یعنی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ آئیے چند ایک سالوں کا، اگر آپ چاہیں میں آپ کو صرف ریکارڈ بتاؤں کہ یہ سارے ریکارڈز میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی ای میل کیے ہیں لاسٹ ایئر، اور پھر اس کے بعد مولانا سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ان امور کے اوپر۔ جسٹ میں آپ کو اشارے دینا چاہ رہا ہوں کہ انڈونیشیا میں اگر آپ یہ دیکھیے گا تو یہ تو آپ کا یہ پرس آ رہا ہے، اور پرس کے اوپر جو آپ کا انڈونیشیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سب میپ دیکھ لیں گے۔ اور ملیشیا جو ہے نا کس میں آ رہا ہے؟ بلیک زون میں آ رہا ہے، آسٹریلیا میں بلیک زون میں آ رہا ہے، یعنی چاند یہاں پر ہے ہی نہیں، سائنٹیفکلی چاند ہے ہی نہیں ایٹ آل۔ یہ آبزرویٹری کی رپورٹ ہے جہاں یہ آپ کے moonsatting.com کا میں نے یہ میپ نکالا ہے، اور یہ ریفرنس دے رہا ہوں، آپ لوگ جا کے دیکھیے گا۔ تو اب یہ کس مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، جس پرانے آئیے، یہ شوال ہے آپ کے 1435 کا، یعنی 2014 کا میں ریکارڈ ایک دکھا رہا ہوں، 2014 کا ریکارڈ۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ آپ کا آسٹریلیا بلیک اس میں آ رہا ہے، ریڈ کے بعد انڈونیشیا بھی بلیک میں آ رہا ہے، یعنی وہاں چاند ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں۔ یہ 23 کی رپورٹ ہے، 23 نہیں یہ ہے 27 جولائی 2014۔ ٹھیک ہے، میں ذرا پرانا چند ایک سالوں کا صرف ایک مثال دینے کے لیے اپنے ناظرین کو جیسے وہ دیکھ لیں کہ اب یہ دیکھیے وہاں پر یعنی چاند ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک، مگر اس کے باوجود، اور آپ جب رپورٹس دیکھیں گے جو moonsatting.com میں آپ سب پڑھ لیجئے گا، آسٹریلیا تو اس میں یہ میرا رپورٹ آتا ہے کہ اس میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹر شبیر کا اس میں دیکھے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے انڈونیشیا کا رپورٹ جو آپ یہاں پڑھیے گا اس میں ایک چاند نظر نہیں آیا تھا، لیکن آفیشیل اناؤنسمنٹ آپ کے جو ہے نا ہو چکی تھی منسٹری آف حج کی طرف سے
حج کہہ رہا ہوں کہ ریلیجس افیئر کی طرف سے کہ چاند جو ہے ہو گیا اور کل روزہ ہوگا. کل روزہ. تو یہ صرف اسی طریقے سے آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا ناظرین کو, آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا. بالکل آپ تو یہ ایک سال کی مثال ہے کہ میں نے چند ایک سالوں کی میں نے اگزامپل دی, کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. صرف سمجھانا یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نیبر کنٹری میں اب کوئی یہ میرے کو کہتا ہے کہ یہ ان کے یہ مسلمانوں کی گواہی نہیں مانتی. گواہی کی بات نہیں ہو رہی, یہ شرعی مسئلہ ایک بہت 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 بڑی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کا نیبرنگ کنٹری میں ہمارے فیجی بھی آتا ہے. ذرا فیجی کی طرف چلتے ہیں. فیجی کی طرف بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. فیجی کی جو وہاں صورتحال ہے, صورتحال جو ان کی ایک تنظیم ہے غالباً فیجی مسلم لیگ, ان کی جو شہادت جی. جو ہے کیا وہ مصدقہ ہوتی ہے, آپ اس کو مانتے ہیں؟ اچھا یہاں بھی یہ کہ اچھا فیجی میں تو خیر ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے, 28 تاریخ کو بھی چاند دیکھا, 28 رمضان کو بھی چاند دیکھا گیا فیجی میں. جی ہاں, اور پھر میں نے وہاں کے امام صاحب سے میں نے بات بھی کی تھی. اچھا اس میں تصدیق تھی چاند کی یا وہاں کے امام صاحب نے, وہاں کے بورڈ نے اس کو مانا, اور اس کے بعد جا کے اس پہ اناؤنسمنٹ ہوا, اور 2 دن کے بعد آسٹریلیا میں عید ہوئی. یہ ماضی میں ہوا. وہاں مولانا بشیر احمد دیمان صاحب ہوا کرتے تھے. میں نے مولانا کو خط لکھا, پھر مولانا سے بات ہوئی. پتہ یہ چلا کہ وہ ان بیچاروں نے صبح کا ٹائم چاند دیکھا تھا, صبح کا ٹائم پہ, مارننگ ٹائم میں. تو اس کا مطلب کہ مہینہ شوال کا نہیں تھا, وہ فجر میں چاند. یاد ہے کہ جو چاند 28 کی صبح نظر آئے گا نا تو وہ مہینہ 30 کا بنے گا. اور آسٹریلیا میں اتفاق سے وہی ہوا, ایگزیکٹلی ہونا 30 کا مہینہ بنا تھا. تو اس سال جو ہے اتنا بڑا فرق آیا تھا. تو پتہ یہ چلا. تو کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ان کی شہادت غلط ہے, چاند دیکھا انہوں نے, لیکن کس ٹائم دیکھا یہ مسئلہ وقت بڑا میٹر کرتا ہے. اور ابھی جو چاند فیجی کی اطلاع ہے وہی میں کہوں گا کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دیکھا غلط دیکھا, ارے بس میں, لیکن بہت ساری چیزیں ہورائزن میں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھو کہ جہاز یا وہ ہوتا اس کی جناب وہ تھوڑی سی نا وہ آپ دیکھیں گے دھواں سا نظر آ رہا ہے, تو آپ کو اس ٹائم بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ آپ کو ڈائریکشن ماننا. آج کل تو خیر جہاز بڑے کم ہوئے ہیں. انہیں ایک بات کروں آپ سے, ویسے بھی بہت سارے وائٹ بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں. تو چاند کا ڈائریکشن, چاند کی کیا پوزیشن ہے, تو جسٹ یہ میں نے جسٹ پرنٹ آؤٹ نکالا ابھی پرسوں والی اس کے جو ٹھیک نا, کہ فیجی میں چاند کیا تھا کہ لوگوں نے چاند دیکھا. تو یہ دیکھیے گا آپ, یہ فیجی جو ہے نا, آپ سب لوگ میپ کو دیکھیں گے تو چونکہ میپ میں یہ پرنٹ آؤٹ نہیں ہو سکا, تو فیجی تقریباً جو ہے نا وہاں پہ ادھر کہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی بلیک زون میں آ رہا ہے,